अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़ख़र। नैब ने एक मरतबा फिर पसपाई इख्तियार कर ली और मरीम नवाज़ साहिबा को कल जारी होने वाला जो उनकी पेशी का नोटिस था वो विड्रॉ कर लिया गया। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मैंने आपको इस चीज़ से आगाह कर दिया था कि नैब मरीम नवाज़ साहिबा को जारी किए जाने वाला नोटिस वापस लेने पर गौर कर रहा है, और इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं ताकि आप इसको देख सकें। और ये बात साबित हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी ये वाली ख़बर दुरुस्त थी। मरीम नवाज़ साहिबा का कल पेश होने के लिए उन्होंने अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। नैब ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। रेड जोन करार दे दिया गया था, रेंजर्स वगैरह वगैरह सब कुछ तलब कर लिए गए थे। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले हुआ है वो तो मैंने आपको बताया था कि नैब ने इस बात पर गौर व फिक्र शुरू किया था कि हमें अभी उनको नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि कल तसादम का इम्कान है। लेकिन इसके साथ साथ खुफिया इदारों ने एक टेलीफोन कॉल भी ट्रेस की थी जिसके में ये बात हो रही थी कि कल वहाँ पे कुछ शरंगेज़ी की जाए और 2-3 दुम्बों की कुर्बानी दी जाए। दुम्बों से मुराद खुफिया इदारों के मुताबिक दुम्बों से मुराद इंसानी जानें थी। और अल्लाह का शुक्र है कि ये ख़तरा टल गया है और अब जो है मरीम नवाज़ साहिबा की पेशी भी ख़त्म हो गई है। और अबू नैब ने कहा कि हम उन्हें किसी और दिन किसी मुनासिब मौके पर उनको दोबारा ज़हमत देंगे कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे सवालों का जवाब दें। अच्छी इस हवाले से है कि जो इम्कान पाया जा रहा था कि कल किसी भी किस्म का तसादम हो सकता है, किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता है, वो टल गया, अल्लाह का शुक्र है। और ये जो कॉल ट्रेस होने वाला मामला है इसने भी इसमें ख़ासा रोल प्ले किया है और अल्लाह का शुक्र है ये मामला टल गया। लेकिन क्या इस मामले से ये बात साबित नहीं होती कि ख़ुद हुकूमत के पैरों के नीचे से ज़मीन भी सिरक रही है? ख़ुद नैब के अंदर भी एक पसपाई का सोच डेवलप हो चुकी है। ख़ुद अब वो सोच रहे हैं कि यार ये जो हमने ख़ुद अपने गले में मुसीबतों का तौक डाला हुआ है, अभी हम इससे निकलना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि ये वो मौका है, ये वो नुक्ता है जहाँ पर हुकूमत को ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना चाहिए कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। क्या हमें वाक़तन एहतसाब को, इंतकाम का जो हमने रंग दे दिया है, हमें उस रंग को ख़त्म करना है? और एहतसाब अगर होना है तो वाक़तन इम्पार्शल होना चाहिए, इसको इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हर एक इलेक्शन, हर एक पॉलिटिशियन, हर एक निज़ाम के ऊपर सवाल उठते ही रहेंगे। हम अगर आज की कार्रवाई को देखें, आज के 12 घंटों के अंदर देखें तो हमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आती हैं। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डस्का का इलेक्शन उसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी और इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है कि वो 10 अप्रैल को इलेक्शन वहाँ पे ना कराए। और इस पर मरीम साहबा का एक ट्वीट भी आया, वो ट्वीट भी बड़ा ज़बरदस्त है। इससे आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी सोच का भी अंदाज़ा होगा। उनका ये कहना है कि डस्का इलेक्शन मुलतवी होने पर खुशियाँ मनाने वाले जानते हैं कि इलेक्शन तो होना है, आवाम ने वोट तो डालना है। क्यों डरते हो आवाम से? क्यों डरते हो वोट से? क्यों डरते हो यौम हिसाब से? इसलिए कि आवाम तुमसे बेजार है और वोट की पर्ची तुम्हारी जली हुकूमत के लिए मौत का परवाना है। कभी अदालत जाते हो कि मरीम को वोट से रोको, कभी अदालत जाते हो कि मरीम के साथ आवाम को आने से रोको। 3 साल आवाम का इस्तेहसाल करने वाले आवाम में जाने से डर गए और ये इदारे आवाम के हैं। आवाम के ग़ीज़ो ग़ज़ब से तुम्हें इदारे नहीं बचा सकते। सिलेक्टेड इलेक्शन से भागेगा नहीं तो कौन भागेगा? और ये बात दुरुस्त नज़र आती है, इस वजह से दुरुस्त नज़र आती है। मैं आपको ज़्यादा दूर की मिसाल नहीं देता, मैं आपको मिसाल देता हूँ इमरान खान साहब की। जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में धरना दे रहे थे डी चौक पर, और उनका जो उस धरने का, उस एहतजाजी तहरीक का मकसद था वो 4 हलकों के अंदर 4 हलकों को दोबारा खुलवाना था और वहाँ पर इलेक्शन कराना था। चारों हलके खुले। मिसाल देता हूँ आपको, साद रफ़ीक साहब का जब इलेक्शन काला दम करार दिया गया तो साद रफ़ीक साहब किसी स्टे ऑर्डर के पीछे नहीं छुपे। वो सामने आए, लाहौर के अंदर आके दोबारा इलेक्शन जीता और उसके बाद दोबारा पार्लियामेंट गए। अयाज सादिक साहब किसी स्टे ऑर्डर के पीछे नहीं छुपे, वो आए, उनका इलेक्शन काला दम करार दिया गया, वो आए, उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा, जीता और फिर वापस गए। तो क्यों छुप रहे हैं हम स्टे ऑर्डर्स के पीछे? अगर पीटीआई को इस बात का 10% भी यकीन होता कि हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे तो वो कभी स्टे ऑर्डर के पीछे ना छुपते।
اصل میں اس ساری کارروائی کے اندر جو عوام کا حق حکمرانی ہے اس کو سلب کیا گیا. ڈسکا کے عوام کی نمائندگی کو پارلیمنٹ میں آنے سے روکا گیا. اگر جیسے فرق کچھ نہیں پڑنا تھا، کیونکہ نہ عمران خان نے کسی حلقے کو فنڈ دینے تھے، نہ کسی آج تک کسی ایم این اے کو فنڈ دیا، نہ ہی کسی ایریا کے اندر ترقیاتی کام ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا ہے. اور یہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑی سبکی کی بات ہے. سبکی اس وجہ سے ہے کہ عمران خان حکومت نے آتے ساتھ ہی پنجاب کے اندر بلدیاتی اداروں کو تحلیل کر دیا تھا، اور وہ صرف اس وجہ سے تحلیل کیا تھا کہ وہاں پر نون لیگ کی اکثریت تھی. اور نون لیگ کی اکثریت کے ہوتے ہوئے اگر بلدیاتی ادارے فنکشننگ میں رہتے تو نون لیگ کا ہی، پنجابی میں کہتے ہیں بابا اونچا رہنا سی، تو نون لیگ کے اس بابے کو اونچا رہنے سے بچانے کے لیے یہ تمام کارروائی کی گئی. اور نتیجہ کیا نکلا کہ آج سبکی کا سامنا کرنا پڑا. فاضل عدالت عظمیٰ نے یہ قرار دیا کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے نمائندوں کو، ان کے نمائندے ان کے لیے کام کریں. اب اگرچہ یہ ایک کاسمیٹک سی بات ہے، کیونکہ جو 2016 کے اندر بلدیاتی ادارے قائم ہوئے تھے جن کو عمران خان کی حکومت نے آتے ساتھ ہی تحلیل کر دیا تھا، ان کی آئینی مدت کا اختتام ہونا ہے 2021 دسمبر کے اندر. لہٰذا ابھی 5-7 مہینے وہ کام کریں گے اگر ان کو کرنے دیا گیا تو، اور اس کے بعد پھر اگست ستمبر کے اندر اگلے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول آ جائے گا، پھر انتخابی مہم کا آغاز ہو جائے گا. تو اس دوران کچھ بدلنے والا تو نہیں ہے، لیکن جو بدلے گا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کا حق حکمرانی قائم رہنا چاہیے. اور یہ ملک قوم اس عوام کا ہے، اور عوام کا حق حکمرانی قائم رہنا چاہیے. اور نیب کو کم از کم، اب میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. کیا احتساب کے نام کو ہم نے مذاق نہیں بنا دیا؟ یہ جو ہم ٹوپیاں گھماتے رہتے ہیں، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، تو کیا اس سے ہم نے کوئی نتیجہ آج تک اخذ کیا؟ دیکھیں، جو سیاسی لیڈر ہیں ان کا جو احتساب ہے، یہ الیکشن والے دن بیلٹ پیپر یعنی وہ ووٹ کی پرچی کرتی ہے جس پہ میں اور آپ جا کے مہر لگاتے ہیں. اور اگر وہ ووٹ کی پرچی کے اوپر جو مہر ہے اس کو صحیح طریقے سے گنا جائے، اس کو اہمیت دی جائے، اس ووٹ پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، تو پھر یہ سیاسی احتساب خود بخود روبائے عمل ہوگا، خود بخود مکمل ہوگا، خود بخود آگے بڑھے گا. اور اس احتساب کے نتیجے کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ میچور ہوگا، اور پھر کسی طالع آزما کو سامنے آنے کا موقع نہیں ملے گا. پھر پس پردہ قوتوں کو سیاست کے اندر انوالو ہونے کا موقع نہیں ملے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو طاقتور حلقے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ خود سیاست کے اندر مداخلت کرتی ہے، خود سیاستدانوں کو اپنے لیے استعمال کرتی ہے، خود ان کے لیے مواقع جنریٹ کرتی ہے، خود ان کے لیے مواقعوں کو ختم کرتی ہے، اور ان کو آئسولیشن میں کبھی لے کے جاتی ہے اور کبھی آئسولیشن سے باہر لے کے آتی ہے. کبھی رابطوں بحال کرتی ہے، کبھی رابطے ختم کر دیتی ہے، کبھی اقتدار میں لانے کے لیے سازشیں کرتی ہے، اور کبھی اقتدار سے نکالنے کے لیے سازشیں کرتی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ملک کے اندر جمہوری نظام اور جمہوری ادارے طاقتور نہیں ہو پا رہے. اگر ہم نے ملک کے اندر جمہوری اداروں کو اور جمہوریت کو طاقتور کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جمہوریت کے پر کاربند بھی رہیں، اور پس پردہ قوتیں اپنا جو بنیادی آئینی کردار ہے اس کو ادا کریں. اور میڈیا کا بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ اگر میڈیا صحیح معنوں میں سچ کو سامنے لے کے آئے گا تو پھر سچ ہی سامنے آئے گا، وہ کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوگا. ہم عموماً بہت زیادہ تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اگر امپارشل ہو کے دیکھیں تو ہمارے سامنے سچویشن بڑی واضح آ جاتی ہے. آج آپ 100 اختلاف کر سکتے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سے، لیکن آج انہوں نے میڈیا سے جو گفتگو کی ہے وہ خاصی ویلڈ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا، جب ایک تو انہوں نے بڑی چلبلی سی، بڑی لائٹر موڈ میں بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم دماد ایسوسیشن بن چکی ہے اس ملک میں، اور آصف زرداری اس کے تا حیات صدر ہیں، اور میں اس کا جنرل سیکرٹری ہوں، کیونکہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دماد ہیں، اور میں نواز شریف کا دماد ہوں. یہ انہوں نے پی ڈی ایم کے اختلافات کے تناظر کے اندر بات کی. لیکن جو انہوں نے سیریس بات کی وہ میڈیا کے حوالے سے تھی. انہوں نے میڈیا کے اوپر جہاں پر میڈیا کے تمام چینلز ہیں اس کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا سما یہ ایجنسیوں کا چینل ہے، ایئر وائی یہ سونے کے اسمگلروں کا چینل ہے.
GNN یہ بیکرز، یہ بیکری والوں کا چینل ہے، 92 یہ گھی فروشوں کا چینل ہے، دنیا یہ تعلیم فروشوں کا چینل ہے۔ تو اس ایک بات سے پھر انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ میڈیا ورکر تو بیچارہ پسر ہے، اخباروں میں ہے تو اس کو تنخواہ نہیں مل رہی، چینلز میں ہے تو اس کو تنخواہ نہیں مل رہی، اور اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ چند اینکرز ہیں جو لاکھوں بٹورتے ہیں لیکن کام ایجنڈے پہ کرتے ہیں۔ بات اگر دیکھی جائے تو ان کی بالکل درست ہے، کیونکہ اگر یہ ایسا نہ ہو رہا ہوتا تو ہم جیسے کئی لوگ جو مین سٹریم میڈیا میں کام کرتے ہیں یا کرتے تھے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آنے پر مجبور نہ ہوتے، اور ہم آپ کو جو سچ بتاتے ہیں وہ اس وجہ سے بتاتے ہیں کہ وہ آپ کو مین سٹریم میڈیا نہیں بتاتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 2 دن پہلے میں نے یہ خبر دی تھی کہ نیب آفس کے اندر اجلاس ہو رہے ہیں تاکہ اس جو آنے والی سچویشن ہے اس کو کسی بھی طریقے سے ڈیفیوز کیا جا سکے۔ 2 تجاویز تھیں اس اجلاس کے اندر کہ یا تو پیشی کو مؤخر کر دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے، یا خود نیب اپنی ایک ٹیم بنائے اور وہ جاتی عمرہ بھیجے، وہ وہاں پر جا کے مریم صاحبہ سے سوال و جواب کرے۔ خیر، لیکن بات جو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں سچ کو سامنے لے کے آنا چاہیے۔ سچ کو اگر ہم چھپانے کی کوشش کریں گے تو ہم گھاٹے میں ہی رہیں گے، کیونکہ سچ نے تو سامنے آنا ہے، اس کو آنے سے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور جیسا بھی یہ مجھے یاد آ گئی بات اسی دوران کہ FIA نے آج گورمے بیکرز جو GNN کے مالک کی ایک بزنس ہے، گورمے بیکرز کے خلاف چینی کی ہیجنگ اور سٹے، یعنی کہ چینی کے اوپر جو سٹا ہوتا ہے، جو جوا ہوتا ہے، وہ اس کے الزام پر ان کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ اسی طریقے سے 92 چینل کے مالک میاں عبدالرشید کے خلاف بھی کین کمشنر کی اس کے اوپر ایک FIR درج کریں گے۔ کروڑوں روپے کے پیسے ہیں جو انہوں نے ادا کرنے ہیں گنے کے کاشتکاروں کو۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس کی وجہ سے، جن کی آڑ لے کر یہ لوگ میڈیا انڈسٹری میں آتے ہیں اور پھر میڈیا کا ہی استحصال کرتے ہیں، میڈیا ورکرز کا استحصال کرتے ہیں اور سارا کام خراب کرتے ہیں۔ خیر، نیب کی پریس ریلیز جاری ہو چکی ہے، آفیشیل اناؤنسمنٹ جاری ہو چکی ہے۔ اب کل مریم صاحبہ پیش نہیں ہوں گی اور وہ تمام خدشات دم توڑ جائیں گے جو یہ بتا رہے تھے کہ کل لاہور کے اندر بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے، اور اللہ کا شکر ہے وہ ہنگامہ ٹل گیا۔ اللہ کرے کہ ایسے ہنگامے ایسے ہی ٹلتے رہیں اور قانون کی عملداری ہو، قانون کی پاسداری ہو، اور نیب انتقام کا ادارہ نہ بنے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔